آئیں گے تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہوگی. یار میں تو اس کو غداری کہتا ہوں یار. اگر آپ ملک کے خلاف کرتے ہیں نا اکبر, آئی نو میں ہارش ورڈ استعمال کر رہا ہوں, آپ نہیں آپ غداری. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ ایک چیز اس وقت جو آپ کے ویلاگ میں آنے کا یہ مطلب سر آپ کا انٹلیکچوئل لیول, آپ کا جو ہسٹوریکل مطلب ایک گراسپ ہے چیزوں کی, وہ ذرا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو آئی ووڈ ناٹ, دیکھیں فوج میں کہتے تھے کہ دا لینگویج دیٹ ہی انڈرسٹینڈز اینڈ سائنز اٹ کریکٹ. ہمیں اور خاص طور پہ انفینٹری میں آ کر اور پی ایم اے سے گزر کے ہمیں ساری زبانیں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم پنجابی میں بھی بات کر سکتے ہیں, تھوڑی بہت پشتو بھی بول لیتے ہیں, سندھی بھی بول لیتے ہیں, پنجابی بھی بلوچی بھی بول لیتے ہیں, اور کرخ زبان بول سکتے ہیں ہم, گالم گلوچ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی اتنے وہ ہم بالکل باوضو ہر وقت نہیں بیٹھے رہتے کہ جناب یہ چیز نہیں ہو سکتی, وہ چیز نہیں ہو سکتی, نعرے بھی مارتے ہیں. لیکن جو بھی ہے, اس وقت آپ کے ساتھ یہ تھوڑی سی نشست کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو بتایا جائے کہ جی اس وقت اگر حافظ صاحب کیا, میں تو ان کو مقصود چپڑاسی 2 نمبر. یار یہ ویسے بڑی آپ نے کہی, مجھے اس نے وہ ویلاگ میں اس نے کہا عادل نے کہ یار وہ کرنل اکبر حسین نے ان کو مقصود چپڑاسی 2.0 کا, تو بیچارہ مقصود چپڑاسی تو یار ویسے وہ ہوگا وہ تو بے گناہ ہوگا, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ میں یہ کہنے والا تھا سر, وہ تو 1 نمبر تھا نا, کیونکہ وہ تھا ہی مقصود چپڑاسی بیچارہ, یہ تو 2 نمبر ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جعلی ہے, جعلی ایگزیکٹلی, کہ اس کی جو لائلٹی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو, کہ چاہے وہ میرے خیال میں جس کے لیے یہ کام کر رہا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ میرے ساتھ بھی کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا, یہ تو ابھی اس مطلب ہے کہ مطلب ہے نہج پہ پہنچ چکے ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر اتنی واضح طور پہ بات کر رہے ہیں تو بتائیں جناب کہ انہوں نے 10 کور میں جا کے یہ چیز نہیں کی ہے اور یہ بات نہیں کی. ان کا کیا مطلب پرسنل وینڈیٹا ہے جو کہ یہ فوج کو استعمال کر کے تو یہ چل رہے ہیں. بہرحال یہ تو ایک ذاتی نوعیت کی اور ایک پرسنل اور انڈیویجول لیول, مطلب ایک اگر اس آدمی کا کوئی وینڈیٹا ہے, چاہے وہ عمران خان کے خلاف ہے, جس کے خلاف بھی ہے وہ اس کو پرپیچویٹ کر رہا ہے. لیکن آپ انسٹیٹیوشنلی ہر وقت بات ہوتی ہے کہ جی ادارہ, اور ہر وقت بات ہوتی ہے انسٹیٹیوشن کی, تو لیٹس ٹاک لٹل انسٹیٹیوشنلی کہ آپ. اچھا ادھر روکو, آپ نے ایک بڑی انسٹیٹیوشن کی بات کر, آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے, یہ دنیا کے ہر خاص طور پہ جرنیل کو, یہ خود جاپان گیا, امریکہ جاتے ہیں, جرمنی جاتے ہیں, فرانس جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, یو کے جاتے ہیں, اتنا ان کو ایکسپوجر, انہوں نے ماڈرن سوسائٹیز دیکھی ہیں, انہوں نے ڈیموکریٹک سوسائٹیز دیکھی ہیں, انہوں نے فری اسپیچ دیکھی ہے, انہوں نے رول آف لا دیکھا. اس کانٹیکس میں ذرا کچھ بتائیں. جی سر, تو اس میں یہ ہے کہ جو گیا ہے اور جہاں جہاں ایکسپوز ہوا ہے نا, وہاں سے وہی چیزیں لے کر واپس آیا ہے, اور اس انسٹیٹیوشن کے اندر وہ چیزیں بلٹ ان کی ہیں ان لوگوں نے. جو لوگ اچھی سوچ لے کر آئے ہیں, اچھی تربیت لے کر آئے ہیں, ان کے اچھے پہلو لے کر آئے, انہوں نے فوج کے اندر آ کے اچھی چیزیں ڈالی, انہوں نے فوج کے اندر مضبوطی ڈالی. اور جو لوگ ان حضرت کی طرح, ان سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کو جاپان بھیجا تھا, آپ کو جاپنیز لینگویج سکھائی تھی, آپ کو وہاں سے, تو آپ بڑی اچھی جگہ گئے. جاپان جا کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بالکل شکست خوردہ قوم جو ہے وہ کس طرح کھڑی ہوئی ہے, جس کو ایٹم بم مار کے بالکل تہس نہس کر دیا تھا. تو آپ نے وہاں سے کیا مطلب سیکھ کر آئے یا کیا چیز لے کر آئے؟ اور وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کہے گا کہ جی میں مامے کی لینڈ کروزر وہاں سے لے کر آیا تھا. واقعی نو سیریسلی ناٹ No, کڈنگ, seriously, it is not a joke. یہ اپنے مامے کے لیے لینڈ کروزر لے کے آئے لینڈ وہاں سے. کروزر لے کر آیا. تو وہاں اس کا جو ہے مطلب اگر دماغی حالت یہ تھی کہ میں نے یہاں سے جو ہے وہ کیا ایک مطلب ہے چیز جو اس وقت لے کے جانی ہے, تو یہ اس نے بہت وہاں سے مطلب ہے سوچ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایکسپوجر کی بات ہے, جو بندہ باہر جاتا ہے وہ اسی طرح کی سوچ لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ گئے ہیں, ہمیں بھی موقع ملا, ٹھیک ہے نا. اور اگین سوری, آئی شوڈ ہیو تھینک یو فار مینشننگ مائی فادر, great father. He has a great reputation, and you know وہ مطلب ہے کہ 43 years 43 سال کی عمر میں شہید ہو گئے تھے. اور ابھی جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ کتنی تھوڑی سی زندگی میں انہوں نے کتنا بڑا نام کمایا. So I had to fill in very big shoes, you know. بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہے یہ. بہرحال ان کی وجہ سے بھی فوج میں اپنی ہماری ایک پذیرائی تھی, عزت تھی, لوگوں نے بڑا خیال رکھا, جس کا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. واپس آتے ہوئے اس کو میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایکسپوجر ملتا ہے, جو لوگ میرے والد بھی امریکہ گئے تھے, he did his special forces training, his ranger training, his advanced infantry training in the US. میرے والد صاحب بڑے کم لوگوں کی تعریف کرتے تھے بائی دی وے. اچھا, یہ جب وہاں سے آئے تو
کچھ سیکھ کر آئے ہوں گے. وہی چیز جو ہے وہ انہوں نے ایس ایس جی میں بات کی, وہی چیز آ کے انہوں نے مطلب ہے کہ انفنٹری میں ڈالی, وہی چیز انہوں نے لڑائی میں استعمال کی. لیکن اس کے اندر سر یہ ایک ریگولر آرمی ہے, دس از ناٹ اے مرسنری آرمی, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ جو ہیں وہ کسی قانون کے پابند لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسا بھی قانون ہے اس کے پابند لوگ ہیں. بات خراب ہو رہی ہے لگاتار خراب ہو رہی, جتنا مرضی اس کو پیچھے ہسٹری پہ لے جائیں. ایک بہت بڑا واٹر شیڈ تھا 71 کا, جس کی ابھی ہم لوگ دوبارہ بہت زیادہ مثالیں دیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ یہ فیشسٹ اور ایک ٹوٹل کرمنل ملٹری مائنڈز نے کس طرح پوری قوموں کو جو ہے وہ مجھے موقع ملا جرمنی جانے کا. جب جرمنی گئے تو وہاں پر جو ایک چیز دیکھنے کو ملی, جو ان کی ایک فوجی میتھڈالوجی تھی وہ اپنی جگہ پر تھی, لیکن ان کی فوج جو ہے وہ کیسے ایک اس جگہ سے جہاں پر ملٹری تھی نا سر, ہٹلر واز ملٹری مین, ٹھیک ہے نا, اس کے نیچے جتنی بھی گسٹاپو تھی یا ایس ایس تھی یا جتنے بھی اس کے یہ فیشسٹ میکینزمز تھے, یہ سارے مطلب ہے کہ پرانے مطلب ہے کہ ملٹری کے زور کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا, لیکن ابھی وہ پورا مطلب ہے آلموسٹ ایک صدی گزرنے کو آ گئی ہے. تو جرمن قوم نے اپنے آپ کو کیسے اس میں سے نکالا, ٹھیک ہے نا, جرمن آرمی نے اپنے آپ کو اس میں سے کیسے نکالا. تو ہم لوگوں کو یہ چیز چاہیے ہوگی کہ ہمیں یہ جو عنصر ہے نا کہ آپ فوجی ہیں, وہی فوجی سے پہلے آپ شہری ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ کا جو خول ہے فوجی کا, اس کے اندر جو ہے وہ ایک شہری ہے, پاکستانی شہری ہے. اور جو دوسرا پاکستانی شہری ہے, اگر اس نے وردی یا وہ خول نہیں پہنا ہوا تو آپ نے اس کو اتنی ہی عزت دینی ہے, اس کا اتنا ہی خیال رکھنا ہے, اس کو آپ نے رحم راڈ نہیں کرنا, اس کو آپ نے وہ دبڑدوس جس طرح کہتے ہیں نا, دبڑدوس نہیں کرنا اس کو آپ نے. اکبر اچھا, اس کے اندر سر میں ایک چھوٹی سی گزارش جی کروں جی پلیز کیونکہ دیکھیں ہماری آرمی کی جو یہ ابھی بات کرتے ہیں وار آن ٹیرر اور یہ وہ ساری چیزیں, دیکھیں جب آپ گھر میں ہوتے ہیں نا, جب آپ اپنی چار دیواری میں ہوتے ہیں, تو آپ جتنے مرضی مطلب ہے کہ وہ ہوں جنگجو ہوں, ٹھیک ہے نا, گھر کے اندر آپ نہیں ہوتے وہ, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ وہ پورے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو پورا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر بندوق نکال کے اپنے بھائی بہن اور ماں باپ کو نہیں مارنا, آپ نے نہیں مار سکتے سر. آپ دیکھیں نا, وہ تو ایک وہ پتہ نہیں, بہرحال تو وہ جو میں آپ سے جو بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم جو ان 2-3 چیزوں ابھی جو ریسنٹ مینس کہ پچھلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں جو فوج ایک چیز سے گزاری گئی ہے, تو ہماری بہت زیادہ ڈپلائمنٹ ہوئی ہے انٹرنل, ٹھیک ہے نا. ہم نے کوئی جنگ تو نہیں لڑی نا, آخری جنگ تھی کہ جی وہ ایک مطلب ہے کہ اسکرمشی کہہ لیں کہ جو ہم نے کارگل والا مطلب ایک مارکا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک عام پیس چل رہا ہے کشمیر میں, آئی بال ٹو آل آئی بال ہیں یا ورکنگ باؤنڈری پر ہے, لیکن ہماری اصل جنگ جو ہے انٹرنل رہی ہے, انٹرنل ٹی ٹی پی ٹی کے خلاف یا فاٹا میں بلوچستان میں, ٹھیک. تو اس کے اندر نچلے لیول پر کچھ اور قسم کا افیکٹ آیا ہے, اور اوپر والے لیول کے اوپر اور قسم کا افیکٹ آیا ہے. نیچے والے افیکٹ یہ آیا ہے کہ جو سپاہی مطلب ہے کہ جس کو پتا ہو کہ بھائی پہلے تو یہ تھا نا کہ گولی سامنے سے آئے گی, جو بیسک فوجی ہے وہ تو اس سے گزر گیا ہے کہ بھائی فوجی کہ گولی سامنے سے بھی آئے گی, پیچھے سے بھی آئے گی, دائیں سے بھی آئے گی, بائیں سے بھی آئے گی. اس کا جو ایک مطلب ہے کہ اپنا ایک پرسنالٹی جو ہے یا اس کا جو ایک دماغ ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ میکینزم میں چلا گیا ہے. ہی از بیکم, ابھی میں نے دیکھی مطلب 3-4 سال پہلے جو میں فوج دیکھ کر آیا, اور ایک فوجی کو جو میں نے دیکھا وہ تو بڑا مطلب ہے سر الرٹ فوجی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو اتنا مطلب ہے کہ اپنے کام کے اندر اتنا مطلب ہے اسکلڈ ہو گیا ہے کہ جو جنگوں میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اکبر اس میں جو چیز سوری جامی معاف, جو میں بات کہہ ہوا یہ ہے سر کہ وہاں پر جو اوپر سے آرڈر آئے نا وہ غلط آئے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ایکسٹرا جوڈیشل کی, یہ پوری فوج جب انٹرنل یوز ہوتی ہے نا, اس کو کسی قانونی جامے میں لانے کے لیے آپ کو یہ جو ان ایڈ آف سول پاور کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, یہ آئین کی کسی شک کے مطابق ہوتی ہے, جی 245 آرٹیکل 245, اور اس کو بھی سر لگاتار مطلب ہے مسلمان کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, وہ کس طرح پورا
پورا ہمارا آئین جو ہے اس کے ختنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ختنے کس سے